اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ مختلف احادیث کے اندر مختلف تعداد بتائی گئی ہے، لیکن دو چیزوں کا ذکر حدیث شریف کے اندر تقریباً ملتا ہے۔ ایک مشرک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا، اور دوسرا اس مومن کو معاف نہیں فرماتا جو دو مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے سینے میں کینہ رکھتے ہوں۔ سرکار فرماتے، اللہ فرماتے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کسی مومن کے لیے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں سینے میں کینہ رکھنا، یہ اس رات جو مغفرت کی رات ہے، اللہ اس رات کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ انسان اتنا سخت دل ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے اور اتنا متکبر ہو چکا ہے کہ اپنے مومن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور دعا کر رہا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ میرا مولا فرماتا ہے تو پہلے اس کو معاف کر، پھر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن سینہ کینے سے بھرا پڑا ہے، کینے سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر، اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 14 شعبان سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے گھر پر مسلمانوں کو بلاتے اور فرماتے شب برات سے پہلے گلے مل لو، تم ایک دوسرے کو معاف کرو، خدا تم کو معاف فرما دے گا۔ یہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ مغفرت سے اگر کوئی بندہ بچ گیا، یعنی اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوئی تو مارا گیا وہ پھر۔ تو اللہ کی بارگاہ سے اگر اس رات مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنے دل میں دیکھیں کسی مومن کے لیے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں کینہ تو نہیں ہے۔ اگر کینہ ہے تو پہلے صاف کرو، جا کے ملو، بھائی میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر، اور ایک دوسرے معافی تلافی کر لو تاکہ سینہ کینے سے پاک ہو جائے تو مولا عز و جل مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ چند ایام ایسے ہیں جس میں اپنے رشتہ دار مرحومین کی روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں اور آ کر کے گھر والوں سے کہتی ہیں اے میرے رشتہ داروں، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، ہم پر رحم کرو، ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو جن دنوں رات کے اندر یہ روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے اندر شعبان کی 15 تاریخ ہے، جمعہ کے دن کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ رشتہ داروں کی روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں اور رحم و کرم کی بھیک مانگتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم ان دنوں کے اندر اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کیا کرو تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر کرم کی نظر فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اور ان کو قبر کے اندر راحت عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات بائک لے کر بھٹکنا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا، گیم کھیلنا، ہنسی مذاق، کہے لہو و لعب، اگر کوئی اس میں ملوث ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل
بے پناہ گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکا ہے، اور اگر وہ اس رات مسجد میں جا کر اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس رات قبرستان جاتا ہے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل آسمانی دنیا پر تجلی فرماتے ہوئے نزول اجلال فرما کر تجلی فرماتا ہے، اور صبح تک طلوع فجر تک اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں؟ ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں؟ لیکن چند کم نصیب ایسے بندے بھی ہیں جو اس مبارک شب کے اندر بھی کھانے پینے، لہو و لعب، چائے قہوہ، مستی مذاق، اس کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، اور وہ رات جو زندہ کرنے والی رات ہے، دلوں کو زندہ کرنے والی رات ہے، عبادت میں رات جاگنے کے لیے ہے، اس رات کی قدر کریں، اور اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور یہ ہمیشہ کا معمول بنا لیں، جمعہ کے دن خاص طور پر اپنے مرحومین کے نام سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کریں۔